بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ 13ویں بند میں علامہ صاحب نے پچھلے تمام اشعار کا خلاصہ بیان کر کے عرض کیا ہے کہ اے اللہ، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر ہم پر بے وفائی کا الزام ہے تو یہ ٹھیک نہیں۔ ہماری وفاداری تو تیری دلداری کی مرہون منت تھی۔ صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی 2 سپر پاورز سلطنت ایران اور سلطنت روم میں قائم شدہ باطل نظاموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا، اور ان بادشاہتوں میں انسانیت ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی۔ ان کی گردنوں سے ہم نے غلامیوں کے طوق اتارے اور انہیں آزاد کروا کے تیرے بندے بننے پر آمادہ کیا۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ اے اللہ، تیرا خانہ کعبہ بت پرستی کا اڈا بن چکا تھا اور مشرکانہ نظام نے تیرے اپنے گھر میں ڈیرے ڈال دیے تھے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اب تک تیرے کعبے پر اپنی جبینیں رکھی ہوئی ہیں، اور آج کے دور تک دن رات میں کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہوتا جب تیرا گھر مسلمان دیوانوں کے طواف سے خالی ہو۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہم سے ہی گلہ ہے کہ ہم نے بے وفائی کی ہے۔ اے اللہ، ذرا ہماری بات چھوڑ کر غور تو کر لے کہ تو نے بھی دلداری کرنی چھوڑ دی ہے۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گنہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست مئے پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ 14ویں بند میں علامہ صاحب نے مسلمانوں کا دوسری امتوں سے تقابلی موازنہ کیا ہے اور ان پر اللہ کی عنایات اور مسلمانوں پر آفات و مصائب نازل کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گنہگار بھی ہیں، عز والے بھی ہیں، مست مئے پندار بھی ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، اسی دنیا میں بہت ساری اقوام آباد ہیں اور ان کے اطوار طور بھی تیرے سامنے موجود ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو گناہ کرنے اور دنیاوی لذات حاصل کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور تیری رضا اور ناراضگی کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو غریب ہونے کی وجہ سے گناہوں سے رکے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو تو نے اتنا نواز دیا ہے کہ وہ اپنے غرور اور گھمنڈ کے نشے میں چور رہتے ہیں۔ ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ ایسی اقوام بھی ہیں کہ جنہوں نے کاہلیت اور غفلت کے دامن میں پناہ لے کر اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں اور تجھ سے بھی کوئی سروکار نہیں رکھا ہوا، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر وقت چوکنے اور ہوشیار بن کر اپنی اقدار کی حفاظت کرتے ہیں، جبکہ کئی تو ایسے ہیں کہ جن کے سامنے اگر تیرا نام لیا جائے تو وہ کہتے ہیں کون سا رب، کہاں کا رب، کوئی اور بات کرو۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اے اللہ، ان تمام امتوں اور قوموں کے رویوں کے باوجود
تیری رحمتوں اور برکتوں کے وصول کرنے والے کافر اور مشرک ہی ہیں، اور جو تیرے ماننے والے مسلمان ہیں ان پر تو نے مصیبتیں اور تکلیفیں مسلط کر دی ہیں۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خوان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ 15ویں بند میں علامہ صاحب نے مسلمانوں کے زوال پر بت پرستوں کی خوشی اور مسرت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کو اس کی توحید کا واسطہ دیا ہے۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے۔ اے اللہ، بت خانوں پہ بت خانے آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بت پرست خوشیاں منا رہے ہیں کہ مسلمان ہیں تو صحیح مگر اب اس قابل نہیں رہے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا دیں۔ منزل دہر سے اونٹوں کے خودی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ اب بت پرست خوش ہیں کہ پہلے وہ مسلمان تھے جو اپنا گھر بار چھوڑ چھاڑ کر دنیا میں کہیں بھی ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر اونٹوں پر سوار ہو کر نکل جاتے تھے، لیکن اب مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے اور ہمیں کھل کر بت پرستی کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، اس صورتحال پر کفار خوش و خرم ہیں، مگر تجھے کیوں احساس نہیں کہ آہستہ آہستہ توحید دنیا سے ختم ہو رہی ہے؟ ہمارا نہیں تو اپنی توحید کا ہی کچھ خیال کر اور ان کافروں اور مشرکوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے۔ دیکھتے رہیں اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔